بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں چلتے چلتے اچانک سارے راستے بند ہو جاتے ہیں؟ انسان خواب بناتا ہے، محنت کرتا ہے، امیدیں لگاتا ہے، مگر پھر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آتا اور دل یہ سوال کرنے لگتا ہے کہ اب کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں، کس پر بھروسہ کروں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا ایمان آزمایا جاتا ہے، یہی وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو قریب بلاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اصل فیصلہ آپ کے صبر، دعا اور یقین سے ہوتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ زندگی کا بند راستہ دراصل اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں اللہ ہمارے لیے ایک بہتر راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے مشکل کے ساتھ آسانی کو جوڑا ہے، الگ نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو مشکل دکھائی دیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک آسانی بھی رکھی گئی ہے، بس ہماری آنکھیں اسے اس وقت نہیں دیکھ پاتیں جب سارے راستے بند ہو جائیں۔ سب سے پہلا قدم ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے زور پر کر سکتے ہیں، مگر اللہ بند راستوں کے ذریعے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے وقت میں دل سے نکلا ہوا ایک سچا یا اللہ مدد کر وہ دروازے کھول دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ پر پورا یقین رکھنے کا نام ہے۔ یاد رکھیے، دعا مشکل کو فوراً ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ دعا دل کو سکون دینے کا ذریعہ بنتی ہے تاکہ ہم مشکل کا سامنا ہمت سے کر سکیں اور اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کر سکیں۔ دوسرا قدم ہے صبر اور حوصلہ۔ اکثر ہم مشکل دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا سمجھ لیتے ہیں، مگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب سارے راستے بند ہوں اور اللہ خود ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ صبر کا مطلب صرف خاموش بیٹھ جانا نہیں، بلکہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تیسری اہم بات ہے کہ جب سارے دروازے بند ہوں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز چھوڑ بیٹھے ہوں، والدین کی نافرمانی کی ہو یا کسی کے دل کو تکلیف دی ہو۔ مشکلات اکثر ہماری اصلاح کے لیے آتی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور توبہ کے ذریعے اس کے قریب آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ یہی توبہ ہمارے لیے مشکل سے نکلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چوتھا قدم ہے کہ ہمیں شکر گزاری سیکھنی چاہیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں شکر کرنے سے اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شکر صرف خوشی کے وقت کیا جاتا ہے، لیکن اصل شکر تو مشکل میں ہے۔ جب ہم مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ مشکل ہمارے لیے آسانی میں بدل جاتی ہے۔ پانچواں اور بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ بند راستے اکثر ہمیں نئی سمت دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم ایک دروازے پر اٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، مگر اللہ ہمارے لیے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کا جواب نہیں میں ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے نقصان ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یقیناً دوسرا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، بس ہمیں اپنی نگاہوں کو اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ چھٹا قدم یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہمیں ذکر اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن وہ روشنی ہے جو بند راستوں میں چراغ بن جاتی ہے۔ آپ سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ یا سورہ الم نشرہ پڑھیں، دل کو سکون ملے گا۔ اللہ کا ذکر دل کی سب سے بڑی دوا ہے۔
جب ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں تو وہی دعا ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اندھیروں سے نکال سکتی ہے۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت تلاش کرنی چاہیے۔ اکثر مشکل وقت میں شیطان ہمیں تنہائی میں ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی امید نہیں۔ ایسے وقت میں کسی نیک دوست، کسی عالم دین یا کسی ایسے شخص سے بات کریں جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، وہ آپ کو وہ امید دے گا جو آپ کھو چکے ہوں گے۔ دوستوں، یاد رکھیں، بند راستے کبھی سزا نہیں ہوتے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی اللہ ہمیں روک کر بچاتا ہے، کبھی تاخیر میں بھلائی رکھتا ہے، اور کبھی ہمیں آزمائش کے ذریعے جنت کے درجے بلند کرتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا صبر کر لیں، دعا پر یقین رکھیں، توبہ اور شکر ادا کریں، تو وہ اللہ جس نے سمندر کو راستہ بنایا، آگ کو ٹھنڈا کیا اور اندھیروں میں روشنی پیدا کی، وہ ہمارے لیے بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آخر میں جب سارے راستے بند ہوں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل راستہ اللہ کی طرف کھل رہا ہے۔ یہ وقت ہمیں دنیا سے ہٹا کر سیدھا اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ دنیا کے دروازے بند ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے دروازے کو کھولنے والا ہے، اور جب اللہ کا دروازہ کھل جائے تو پھر نہ کوئی طاقت بند کر سکتی ہے اور نہ کوئی انسان روک سکتا ہے۔